بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کی دریافت۔ کولمبس نے اپنے یہودی محسنوں کے احسانات یاد رکھے۔ نئی دنیا کی دریافت کی کامیابی پر پہلا خط کولمبس نے لوئس سینٹاجل کو ہی لکھا، جس نے ملکہ و بادشاہ کو اس کامیابی کی اطلاع دی۔ بہرحال کولمبس کے پیچھے پیچھے امریکہ کی شکل میں یہودیوں کو جائے پناہ ہی میسر نہیں آئی، بلکہ وہ اسے یروشلم کے حصول کی پہلی منزل بھی سمجھتے تھے۔ یہودی زعماء کی نظر میں یورپ سے بھاگ کر امریکہ میں جانا مصر کے فرعونی مظالم سے نجات پا کر ملک کنعان یعنی فلسطین میں بس جانے کی طرح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ آباد کار امریکہ کی مختلف آبادیوں کا نام اپنے اپنے آبائی علاقے کے نام پر رکھتے ہیں، جبکہ یہود نے امریکہ میں اپنی آباد کاری کے ایک مقام کا نام کینیکٹیکٹ رکھا، جس کا مفہوم ہے کنعان جدید۔ موجودہ امریکہ کا پہلا صدر اور اس کا بانی مبانی جارج واشنگٹن نہ صرف یہ کہ ایک کٹر فری میسن تھا، بلکہ اس کے بڑے روحانیین میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ مشہور بنیاد پرست امریکی صدر رونالڈ ریگن، جو ایک خوفناک بیماری کا شکار ہو کر انتہائی عبرتناک حالت میں مرے، امریکہ کو نیا یروشلم قرار دیتے تھے، جو صرف اس لیے وجود میں آیا کہ اصل یروشلم آباد ہو جائے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا قیام اسرائیل اور باضابطہ قیام حکومت دجال سے قبل کی ایک عبوری حکومت ہے۔ چونکہ امریکہ عیسائی ریاست نہیں بلکہ ایک یہودی ریاست ہے، اس لیے امریکہ کا سب سے بڑا سرکاری تہوار کرسمس نہیں بلکہ تھینکس گیونگ ہے، جو دراصل جوئش فیسٹیول آف ہارویسٹ آف اسکارچ کا دوسرا نام ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی سرکاری مہر اور نشان دی گریٹ سیل آف یونائیٹڈ اسٹیٹس مشہور فری میسن مہر اور نشان ہے۔ چونکہ امریکہ محض ایک سیاسی وجود کا نام نہیں بلکہ یہودی روحانی سفر کی ایک منزل ہے، اس لیے اس کا تقدس پوری طرح اور ہر جگہ ملحوظ رکھا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس فری میسن اور یہودی روحانیین کی اس مقدس آبادی کو کہتے ہیں جو ہیکل سلیمانی سے باہر دنیا میں کسی جگہ ہو سکتی ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جسے یہودی روحانیین کی تاریخ میں قیصر ابیض بھی کہتے ہیں۔ کیسا بیانکا قیصر ابیض افواج امریکہ کے صدر دفتر اور سپریم کمانڈر ہیڈ کوارٹرز کو پینٹاگون کہتے ہیں۔ یہ دراصل فری میسنز کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر یا ڈھال کا نام ہے۔ پینٹاگون یعنی پنج گوشہ دراصل اسی کا اظہار ہے۔ کاش عرب لیگ کے ارکان مسلم حکمرانوں کو کوئی صاحب دل تاریخ کے اس اوجھل پہلو سے آگاہ کر دے، تو کم از کم ارض مقدس کے مسئلے کو عربوں کا مسئلہ قرار دینے کے بجائے
مسلم امہ کا مسئلہ سمجھ کر درست زاویے سے دیکھنا شروع کر دیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔